حلالہ سینٹر میں کم عمر لڑکوں سے یہ کام کیوں کروایا جاتا ہے؟ 13 سالہ لڑکے نے جب 35 سالہ عورت کو حلالہ کے دوران 7 گھنٹے تک میں اپنے سابقہ شوہر مشتاق کے ساتھ ساہیوال کے حلالہ سینٹر پہنچی تھی، جہاں 50 سالہ ماسی جمیلہ نامی عورت منہ میں پان رکھے بڑی تیز نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مشتاق نے طلاق کی مختصر سی وجہ اس کے سامنے بیان کی کہ غلطی سے غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا ہے، اس لیے حلالہ کروانا چاہتا ہوں۔ مشتاق کی بات سن کر اس عورت نے زمین پر رکھا گلدان اٹھایا، پان کی پچکاری اس میں پھینکی اور اسے زمین پر رکھ دیا۔ پھر مشتاق سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھو بھیا، یہاں تو پیسے پھینک اور تماشا دیکھ والی مثال ہے۔ دیکھو جی، اگر تو حلالہ کنوارے لڑکے اور کم عمر لڑکے سے کروانا ہے تو 50,000 لوں گی، کیونکہ 13 سالہ بچے نہ تجربے کار ہوتے ہیں، طلاق بھی جلدی دے دیتے ہیں، اور اگر جوان جہاں مرد سے کروانا ہے تو 3 لاکھ لوں گی، اور وہ 1 ہفتے تمہاری بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھے گا، یعنی مردوں کی شرط ہے۔ یہ سن کر میں اندر سے شرم سے پانی ہوئی تھی۔ مشتاق کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، کہنے لگا یہ مجھے منظور نہیں۔ پھر اسی ماسی جمیلہ نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور ایک البم ہمارے سامنے رکھ دی۔ اس میں 40 سے لے کر 60 تک عمر کے مردوں کی تصویریں موجود تھی۔ 2 لاکھ لیں گے اور 2 دن بعد طلاق بھی دے دیں گے۔ پھر کچھ آگے بڑھ کر بولی، میرے پاس نئے پٹھان لڑکے بھی کشمیر سے آئے ہیں، انہیں ابھی اتنی قیمتوں کا اندازہ نہیں، اگر کہو تو 1 لاکھ میں بھی حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے اور طلاق بھی صبح ہی ہوتے ہی دے دیں گے۔ حلالہ سینٹر تھا یا مردوں کا طوائف خانہ؟ میرا جی چاہا وہاں سے باہر بھاگ جاؤں، مشتاق سے کہوں کہ مجھے اذیت سے نہیں گزرنا، بس وہ میرے بچے واپس کر دیں، میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بسر کر لوں گی۔ مشتاق نے 1 لاکھ جیب سے نکال کر رکھ دیے، کہنے لگا پٹھان سے آج ہی نکاح کروا دیں اور کل صبح ہوتے ہی وہ میری بیوی کو طلاق دے دے۔ ماسی جمیلہ کی آنکھیں ان پیسوں کو دیکھ کر چمکی تھی، کسی بھوکے شکاری کی طرح ان پیسوں پر لپکی تھی۔ جلدی سے پیسے اس نے پکڑے اور گننے لگی، لیکن مجھے یہ لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ مشتاق کے علاوہ آج تک کسی مرد نے میرا ہاتھ تک نہیں چھوا تھا، اور حلالہ میں کیسے کسی اور مرد کی سنگت میں وقت گزار سکتی تھی؟ میں نے مشتاق کی طرف بے بسی سے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن وہ اپنی نظروں سے ہی مجھ سے منتیں کر رہا تھا۔ میرے گھر بچوں اور میری خاطر یہ قربانی بھی تمہیں ہی دینی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اپنے بچوں کو روتے ہوئے چہرے نظر آنے لگے، کئی آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مشتاق کی موجودگی میں میرا ہی نکاح ایک پٹھان سے کر دیا گیا۔ میں نے کس دل سے اسے قبول کیا تھا یہ میں جانتی ہوں۔ ماسی حلالہ سینٹر کے برابر میں ایک ہی کم قیمت ہوٹل میں موجود تھا، جہاں مجھے حلالہ کے نام پر 1 رات گزارنی تھی۔ وہی ماسی جمیلہ مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے وہاں بٹھا کر واپس چلی گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کیا سچ میں یہ میری آخری آزمائش ہے یا مزید آزمائشوں کی شروعات ہونے والی ہے؟ عورت ہی کیوں آزمائشوں کی بٹی میں ہر بار جلتی ہے؟ بیٹی کی پیدا ہوتے ہی اس پر آیا دن کہہ دیا جاتا، میکے میں بیٹی کی پرورش کرتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ یہ تیرا گھر نہیں، یہ تیرا گھر تو سسرال ہے، اور سسرال میں سب کہتے ہیں یہ تیرا گھر نہیں جو تیری من مانی چلے۔ اس لیے ہماری من کی چل شوہر کے ذاتی مکان میں رہتے ہوئے بھی وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس لیے اس کے گھر کو سجنے سنوارنے میں وہ خود کو بھول جاتی ہے، لیکن مرد کے 3 جملے اسے اس گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، اسے سمجھا دیتے ہیں یہ گھر بھی اس کا نہیں، جیسے وہ اب تک بچپن سمجھتی آ رہی تھی۔ جس رشتے کی خاطر وہ ہر تکلیف کو سہ رہی تھی، وہ ایک لفظوں کی کچی ڈور سے ٹوٹنے والا نہایت ہی نازک سا بندھن تھا۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، کیا نہیں سہا تھا میں نے گھر بسانے کے لیے، لیکن مشتاق نے 3 جملے نے مجھ سے تو جیسے میرے جینے کا حق تک چھین لیا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب میری شادی مشتاق سے ہوئی تھی وہ کتنا خوش تھا۔ مشتاق نے مجھے اپنے دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور وہ مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی، لیکن مشتاق کی ضد کے سامنے مجبور ہو کر مجھے بس مشتاق کی پسند پر ہی لائی تھی۔ شادی کی رات مشتاق کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ ایک بے یقینی سی کیفیت تھی مشتاق کی، اس کی تعریف کرنے کا انداز، اس کی محبت کا اظہار، مجھے یہ لگا کہ میں کسی سلطنت کی شہزادی ہوں۔ ایک رات میں مشتاق کی محبت نے مجھے خود پر اترانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ مجھ پر یوں فدا تھا جیسے میرا عاشق ہو، میرا دیوانہ ہو۔
مجھے پا کر اس نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا تھا، لیکن مرد کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اسے وہ لڑکی ہمیشہ پرکشش لگتی ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو، اور بیوی بنتے ہی محبوبہ کے محبت 4 دن کا بخار بن کر اتر جاتا ہے۔ مشتاق کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مشتاق نے جتنے جذبات مجھے شادی کے شروع دنوں میں دکھائے تھے، ایک ماہ بعد تو مجھے لگا کہ مشتاق یہ وہ نہیں ہے جس نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی والدہ تک کو میرے گھر رشتہ لانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ یہ شاید مشتاق کی والدہ نے مجھ سے مشتاق کی شادی اس شرط پر کی تھی کہ کل کو مشتاق ان کے رویے کی بھی شکایت نہیں کرے گا، وہ جو چاہے رویہ میرے ساتھ رکھے، وہ میری حمایت کبھی نہیں لے گا۔ میرے لیے مشتاق سے شادی ایک ارینج میرج تھی۔ شادی کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ مشتاق نے اپنی والدہ کی مرضی کے خلاف مجھے اپنایا ہے۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ شروع دن سے ہی اچھا نہیں تھا۔ پھر ان کی وہ بھتیجی بھی بار بار ہمارے گھر آتی اور مجھے نفرت سے دیکھتی تھی۔ میری ساس نے میرا جینا دوبر کر رکھا تھا، مجھے ایک پل آرام سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی۔ مشتاق کی محبت بس 2 مہینے ہی عروج پر رہی تھی، اس کے بعد تو جیسے میں اس کے لیے بس ایک عام سی بیوی تھی۔ ان کی والدہ مجھے مشتاق کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی، لیکن مشتاق کی زبان پر ایک حرف نہیں آتا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہتا تھا کہ اس کی والدہ کا مجھ سے کیا رویہ ہے۔ بس مجھ سے نظریں چند ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ مشتاق بڑا خوش تھا، لیکن میری ساس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کی شدت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ تم کمزور ہو، اس لیے زیادہ کام کاج مت کرنا، اپنا خیال رکھنا، لیکن میری ساس نے تو مجھ پر کام کا بوجھ اور بڑھا دیا تھا۔ ایک دن میں کپڑے دھو کر صحن میں پھیلانے لگی تو کہنے لگی بالٹی اٹھاؤ اور اوپر چھت پر جا کر کپڑے ڈال کر آؤ۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے یہ سب کام منع کیا ہے، تو کہنے لگی تم انوکھا بچہ پیدا کر رہی ہو، ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، سارے کام ہم کیا کرتے تھے، ایسے بھی تم کیا نازک مزاج ہو کہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھو گی تو مر جاؤ گی، یہ تمہارا لال کوئی انوکھا ہے جو تم ختم ہو جائے گا۔ میں نے تاثر سے دیکھتی رہی۔ کیسی عورت تھی، کیسے منہ بھر کر اس نے اپنے ہی بیٹے کی اولاد کے بارے میں یہ سب کہا تھا۔ میرا تو دل سہ گیا۔ میرا بچہ ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اور وہ اس کے لیے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں انکار نہیں کرتی تھی، اس لیے کپڑوں کی بالٹی اٹھائی اور ہر قدم پر بسم اللہ پڑھتی اوپر چڑھ گئی۔ دل میں یہی دعا تھی کہ اے اللہ، یہ اولاد تو نے ہی مجھے دی ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی تو ہی کرنا۔ لیکن میری ساس جان بوجھ کر مجھ سے ایسے کام کرواتی جس سے حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بار میری ساس نے مجھے ایک پڑیا دی، کہنے لگی یہ کھا لو، تمہارا بچہ خوبصورت ہوگا۔ میں ان پر ذرا بھی شک نہ کرتی، اگر انہیں میرے بچے ہونے کی خوشی ہوتی یا ان کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہوتا، لیکن جیسا اب تک ان کا میرے ساتھ رویہ تھا، میرا شک و شبہات میں پڑ چکا تھا۔ لیکن مشتاق بھی سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے کھاؤ اسے فاطمہ۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن میرا رب جانتا تھا کہ میں بے بس ہوں، اس لیے میں نے وہ پڑیا کھا لی۔ میری ساس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے وہ اپنے کسی غلط ارادے میں کامیاب ہو گئی ہو، لیکن ٹھیک ہی کہتے ہیں جس روح نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتی ہے۔ میری ساس نے لاکھ کوشش کی، مگر اللہ نے مجھے بہت ہی پیاری بیٹی سے نوازا تھا۔ وقت گزرنے لگا، میری ساس کی بھتیجی کی بھی شادی ہو گئی۔ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہوا، مجھے اللہ نے 2 بچوں سے نوازا۔ آخری وقت میں ساس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب انہیں یہ معلوم ہو چکا کہ وہ بچے کی نہیں۔ میری شادی کو 10 سال بیت چکے تھے۔ 10 سال میری ساس نے مجھے کبھی اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ رات دیر تک وہ مجھ سے اپنے پاؤں دباتی رہتی، جب اس وقت سو جاتی اور میری آنکھیں بھی نیند سے چوڑے ہونے لگتی، میری نیند اور تھکن سے بے حال سی ہو جاتی۔ پھر وہ مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی۔ بچوں کے بعد تو جیسے میری زندگی کسی مشین کی مانند بن چکی تھی، اور میری ساس کی بیماری تو بستر پکڑ گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بستر مرگ سے جا لگی۔ اپنے آخری وقت پر مجھ سے معافیاں مانگنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے آج ان پر ترس نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس عورت نے پچھلے اتنے سال مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا۔ رو رو کر میں خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتی تھی، تب بھی مشتاق سے شکوہ کرتی بھی تو کہتے میرے خاطر اماں کی باتیں سن لیا کرو۔ فاطمہ کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی تو تمہیں اتنا چاہتا ہوں، تمہیں پانے کی خاطر اپنی ماں سے ضد کی، میں نے تھوڑا سا امی کا رویہ سہ لیا کرو۔ میں مشتاق کے تعجب سے دیکھتی رہ جاتی کہ محبت مشتاق نے مجھ سے کی، اس کی والدہ نے بدلہ مجھ سے کیوں لیا؟ ساس کو ظلم کرتے وقت یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آنے والی بہو کا قصور کیا تھا جس سے وہ نہ جانے کس بات کا بدلہ لینا اپنا قرض سمجھتی ہیں؟
कभी अपनी सास के मजालम का बदला बहू से ये समझ कर लेती हैं अब वो सास के दर्जे पर फाइज हैं, इसलिए बहू पर मालकिन बन चुकी हैं, इसलिए किसी की जवाबदा नहीं, जो चाहें करें। और जब आखिरी उम्र में पहुंच जाती हैं तो माफ़ी याद आ जाती है। मैंने अपनी सास की खिदमत तो ज़रूर की थी, उन्हें माफ़ नहीं कर पाई। वो वफ़ात पा चुकी थी, घर का मालिक अब मैं थी। मुश्ताक अब वालदा की वफ़ात के बाद चंद माह बहुत रंजीदा से रहे। एक दिन मुझसे कहने लगे, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं जानता हूँ ये मुश्किल अमर है फातिमा, लेकिन ये भी सच है, मैं तुम्हें टूट कर चाहा है, इसलिए अगर अपनी मोहब्बत के बदले तुमसे कुछ मांगू तो मुझे इनकार नहीं करोगी। मुश्ताक मेरा हाथ थामे फिर से एक नई आजमाइश मुझसे ले रहे थे। मर्द के दो मीठे बोल औरत के दिल को किसी मोम की तरह पिघला कर रख देते हैं कि वो चाह कर भी इसे इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा, आपको इनकार कर ही नहीं सकती मुश्ताक, मैंने आपसे मोहब्बत की शादी के बाद की है, लेकिन मेरी मोहब्बत भी आपकी मोहब्बत से कम नहीं। वो मेरा हाथ अपने लबों पर लगाकर बड़ी अपनाइश से बोले, मेरी माँ को दिल से माफ़ कर दो फातिमा, मैं नहीं चाहता उन्हें कब्र में किसी की आहें बेसुकून करें। मुश्ताक अच्छी तरह मेरी तकलीफ़ से वाकिफ़ थे, अपनी माँ के रवैये से भी। मुझे एक नए इम्तहान में बड़े प्यार से डाल रहे थे। मेरे हाथ उनके हाथ में थे, बड़ी मोहब्बत से वो मुझसे मांग रहे थे। मुझे लगा इतने साल की मिली अजियत मुश्ताक की सब अपनायत के आगे शायद कम थी। मैंने मुश्ताक से इनकार नहीं किया, अपनी सास के हर ज़्यादती को दिल से माफ़ किया। मेरी तरह ज़्यादातर औरतें शायद ऐसा ही करती, लेकिन ये सिलसिला तो शायद ना ख़त्म होने वाला था। मुश्ताक की नौकरी छूट गई थी, वो सिगरेट पीने लगे थे। मुझे उनकी परेशानी देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने सारा जेवर लाकर मुश्ताक के सामने रख दिया। मैंने कहा, आप नौकरी छोड़कर कारोबार शुरू कर लें। मेरे जेवरात को देखकर वो कहने लगे, मैं बेगैरत नहीं हूँ कि बीवी के जेवरात बेचूं। मैंने कहा, मुश्ताक, हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, आपकी परेशानी मेरी भी परेशानी है। आप अपना कारोबार शुरू करें, जब हालात अच्छे हो जाएंगे मुझे नया जेवर बनवा दीजिएगा। मुश्ताक ने मेरे जेवर बेचकर कारोबार शुरू कर दिया। मैंने हर तंगी हंसकर मुश्ताक के साथ गुजारी थी। कई बार ऐसा होता कि बच्चों और मुश्ताक को खाना खिलाने के बाद खाने को कुछ भी नहीं बचता था। मुश्ताक कम खर्च घर पर लाते थे, मैं पानी पीकर अपना पेट भर लेती थी। खाली पेट बेशक मुझे दुहाइयाँ देता था, लेकिन दिल मुतमिन था। मेरे बच्चे और शोहर सहर होकर सोए थे। आहिस्ता आहिस्ता मुश्ताक का कारोबार तरक्की करने लगा। 2 साल में वो काफ़ी बैंक बैलेंस बना चुके थे, बच्चे स्कूल जाते। एक बार मैं अपनी कज़न के साथ बाजार चली गई, बच्चे घर पर अकेले थे। मुझे यही लगा 2 घंटे में वापस लौट आऊँगी, लेकिन मुझे क्या खबर थी रास्ते में जुलूस निकल जाएगा और आपस में दोनों ही सियासी मुखालिफ पार्टियों में झगड़ा बढ़कर पथराव शुरू हो जाएगा। मैं और मेरी कज़न एक दुकान में छुप गए। ये हंगामा राई कुछ कम हुआ तो हम अपने घरों को जाएं, लेकिन शाम से रात हो चुकी थी। मैं फ़ोन भी घर से नहीं लाई थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था इस मुसीबत में फंस जाऊंगी। रात के 11 बज चुके थे। मेरा दिल बच्चों के लिए अलग परेशान था। मुश्ताक का भी मैं परेशान होने लगी, क्योंकि मैं दोपहर के सोए बच्चों को छोड़कर बाजार के लिए निकल गई थी। 2 घंटे तक लौट आऊँगी। बच्चे भी बेखबर थे कि मैं बाजार गई हूँ और मुश्ताक मुझे घर पर ना पाकर ना जाने कितने परेशान होंगे। मैं 12 बजे रक्शे में अपने घर पहुँची और दरवाज़ा मुश्ताक ने खोला। वो गज़बनाक से कहर बड़ी नज़रों से मुझे देख रहे थे। बच्चे सो चुके थे। मैंने कहा, मुश्ताक, मैं बाजार गई थी, लेकिन वहाँ अभी भी मुश्ताक को बताने ही लगी थी कि मेरे साथ क्या बीती। उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगे, मुझे तुम्हारा कोई झूठा बहाना नहीं सुनना। जब से मेरी माँ मरी है तुम तो आवारा हो गई हो। तुम्हें ना मेरे घर की फिक्र है, ना ही मेरे बच्चों की परवाह है कि वो तुम्हारे पीछे से भूखे रह रहे हैं। मैं घर पहुँचूँगा, तुम्हें ना पाकर मेरा क्या हाल होगा। तुम्हें बस अपनी अय्याशियों की परवाह है। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें लगा मैं दोस्तों के साथ बाजार में घूमने गई थी। मैंने कहा, मुश्ताक, मैं 1 घंटे में ही वापस आ जाती, लेकिन बाजार में हादसा हो गया था। लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि मेरी कोई भी वजह सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, जाओ इन्हीं सहेलियों के साथ रहो जिनकी संगत की खातर ना तुम्हें मेरे घर और बच्चों की परवाह है, ना मेरी फिक्र है। रात के 12 बज रहे हैं और मुश्ताक मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रहे। मुझे बाहर की तरफ धकेलने लगे। नहीं, रोने लगी कि मुश्ताक, मुझे अंदर आने दे, मैं कहाँ जाऊँगी इस वक्त। वो बोले, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। मैंने कहा, मुश्ताक, मुझे घर के अंदर जाने दें, पागल तो नहीं होंगे आप? क्यों गली में मेरा तमाशा बना रहे हैं? आसपास के घरों की खिड़कियों से
लोग झांक कर देखने लगे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इतनी सी बात पर मुश्ताक यूं भड़क उठेंगे। कहने लगे, तुम्हें मुझसे बात करने की तमीज़ नहीं, तुम मुझे पागल कह रही हो। ये इज्जत है तुम्हारी नज़र में मेरी। मैं बताता हूँ तुम्हें कि पागलपन किसे कहते हैं। मैं अपने पूरे होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। फातिमा अल्फाज थे, ये मेरे लिए मौत का पैगाम। मुश्ताक ने मुझे 3 बार तलाक दे दी। मैं अजियत की मुतहम्मल ही ना थी। मेरा सर चकरा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। इतनी बड़ी बात वो कैसे मुझसे कर सकते थे? लेकिन ये सब हो चुका था। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन मुश्ताक मेरे पास नहीं थे। मोहल्ले की चंद औरतें थीं। मुझे होश में देखकर मेरे पास बैठकर कहने लगी, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, लेकिन तुम्हें भी अपने घर बच्चों का सोचना चाहिए था। अब तो खैर पानी ही सर से ऊपर हो चुका है। मैं तो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह से गुमसुम हो गई थी। जिंदगी के इतने साल मैंने मुश्ताक को तो मानी थी, अब मैं उनके खिलाफ चली थी। बस आज पहली बार ही बाजार गई थी। पहली बार मुझसे गलती हो गई थी। मुझे मुश्ताक को फ़ोन करना चाहिए था, इन्हें बताना चाहिए था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि औरत एक गलती भी मर्द के काबिल कबूल नहीं होती। औरत की सारी कुर्बानियों को फरमोश कर देता है, बस उसकी एक गलती को याद रखता है। कितनी बड़ी सज़ा मुश्ताक मुझे दे चुका था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर मेरे भाई वहां पहुंच गए। मुझे कमरे के बाहर लड़ने झगड़ने की आवाज़ें आने लगी। मेरे भाई मुश्ताक को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन मुझे मुश्ताक के जवाब की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर वो मेरे कमरे में आ गए। भाई का गुस्सा काफ़ी में थे। मुझसे कहने लगे, चलो हमारे साथ। मैं उठकर भाई के साथ लगकर रोने लगी। मैंने कहा, भाई मेरा घर बर्बाद हो गया। मुश्ताक ने मेरा एक बात नहीं सुनी। मैंने जानबूझकर देर नहीं की थी। मैं जुलूस और हंगामा राई में फंस गई थी। मेरे भाई ने मुझे तसल्ली दी, तुम इस शख्स का अब नाम भी मत लो। हमारे सामने भाई मुझे अपने साथ लगाए बाहर ले गए। सहन में ही मुश्ताक शर्मिंदा सा खड़ा था। मैंने एक नज़र उस पर डालकर हटा ली। एक पल ही तो लगा मुश्ताक को महरम से नामहरम होते हुए। मेरी सिसकियां नहीं रुक रही थी। मेरे भाई जब मुझे मेन दरवाजे तक लेकर जाने लगे तो मैंने कहा, भाई मेरे बच्चे, मैं अकेले कैसे जा सकती थी? भाई ने कहा, वो अपने बाप की औलाद हैं, वही इन्हें पालेगा। तुम चलो हमारे साथ। ये बात तो मुझ पर दोहरी क़यामत बनकर टूटी थी। मेरा घर उजड़ा था और मेरे बच्चे भी मुझसे बिछड़ गए थे। वो कैसे मेरे बिना रह सकते थे? मैं कैसे अपने बच्चों के बिना रह सकती थी? मैंने कहा, भाई मेरे साथ जुल्म मत करें, मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन भाई मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर मायके आ गए। इधर जाकर भी रोती रही। मेरे वालिदैन हयात ना थे। 2 बड़े भाई और भाभियाँ ही थी। जब मैं इनके बच्चे देखती तो मेरा दिल अपने बच्चों के लिए माँ की ममता में तड़पता। मैं बिलक बिलक कर रोने लगती। पता नहीं मेरे बच्चों ने कुछ खाया भी था कि नहीं। छोटा बेटा बस 2 बरस का था तो मेरे बिना एक पल नहीं रहता था। एक माह गुजर गया, लेकिन मेरे आंसू खुशक नहीं हो रहे थे। मुझे पल पल अपना घर याद आता। 1 माह बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने फ़ोन उठाया। मेरी बड़ी बेटी थी। कहने लगी, मम्मा सुबहान को बहुत तेज़ बुखार है, आप घर आ जाएं। सुबहान की बात सुनकर तो मेरा दिल तड़प सा गया। मेरे बच्चे को बुखार में, अगर ये बात भाई से कहती तो वो मुझे कभी भी जाने ना देते। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? तो कहने लगी, वो घर पर नहीं। मम्मा आप घर आ जाएं। मैं भी इन दिनों बीमार थी, अपने कमरे में पड़ी थी, इसलिए भाभी से ये कहकर घर से निकल गई कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। लेकिन गई अपने घर थी। दरवाज़ा बेटी ने खोला। मेरे बच्चे सहन में ही थे। मुझे देखकर मेरे साथ लिपट गए, रोने लगे। मैंने सुबहान को गोद में भर लिया, अपने सीने से लगा लिया। वो बुखार में तप रहा था। मैंने कहा, रक्षा बाहर खड़ा है, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकती। मैं कोई नौकरी कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, तुम लोगों का खर्च खुद उठा लूँगी, लेकिन तुम लोगों के बिना रह नहीं सकती। मैं भी बच्चों से बात कर रही थी जब एक कमरे से इस वक्त मुश्ताक बाहर आए। शिव बड़ी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, बिखरी सी हालत में पहले से बहुत कमज़ोर लग रहे थे। मेरे बच्चे भी मुरझाए हुए थे। इसको देखकर मैं चुप सी हो गई थी। मैंने अपना रुख फौरन बदल लिया। बेशक मेरा उनसे शरई कोई रिश्ता ना था, लेकिन मेरा दिल तो इन्हीं के नाम से धड़कता था। इतने साल के साथ कोई छोटी बात नहीं होती। मैंने बिना उनकी तरफ देखे कहा, मैं अपने बच्चे ले जाना चाहती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती। मैंने आंसू बहाते हुए कहा था। वो मेरे पास आ गए। कहने लगे, मेरे बगैर रह सकती हो? मैंने बर्जस्ता उनकी तरफ देखा तो वो आंसू बहा रहे थे। मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर कहने लगे, फातिमा मुझे माफ़ कर दो। वो रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मैं उनकी माफ़ी का क्या करती? क्या माफ़ी मांगने से वक़्त का पहिया पीछे जा सकता था? क्या तलाक जैसे लफ्ज़ों का ज़ाला हो सकता था? वो मेरे लिए नामहरम से महरम बन सकते थे। मेरा हंसता मुस्कुराता घर, उसकी खुशियाँ मुझे वापस मिल सकती थी। नहीं, कुछ भी तो नहीं मिल सकता। मैंने कहा, आपकी माफ़ी मुझे मेरा घर और नहीं दे सकती।
آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ ایک بار اگر میری بات سن لیتے تو میں آپ کو غلط نہ لگتی۔ میری بات پر انہوں نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگے میری ایک بات سن لو، شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ میں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں مشتاق، بس میرے بچے مجھے دے دو، میں انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں بچوں کو اپنے ساتھ باہر لے جانا لگی لیکن مشتاق نے مجھے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں، میں تمہیں یوں نہیں جانے دوں گا جب تک تم میری بات نہ سن لو۔ وہ مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے، دروازہ بھی بند کر دیا۔ پہلی بار مجھے تنہائی میں خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ کہنے لگے میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر فاطمہ، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ دیکھو میری بات سنو، ہمارے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم پھر سے ایک ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کوئی راستہ نہیں۔ وہ کہنے لگا اگر تم حلالے کے لیے مان جاؤ۔ یہ سن کر تو میں مشتاق کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ قربانی کے لیے انہیں میں ہی ملی تھی۔ میں نے انہیں تعجب سے دیکھا۔ مشتاق، بے شک میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن میں کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میرے بچہ مجھے دے دیں۔ میں اپنی زندگی بچوں کی خاطر تنہا گزار لوں گی۔ وہ کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی میرے بچے پالیں گے؟ نہیں فاطمہ، وہ تمہاری شادی کسی اور سے کرا دیں گے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو بے شک پوچھ لو ان سے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ مجھے کرنٹ سا لگا، میں اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچنے لگی۔ وہ کہنے لگے بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تم کیا سمجھتی ہو کہ میرے لیے آسان ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ دیکھوں؟ میں تو مر جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر تم بس یہ آخری قربانی دے دو تو ہمارا گھر بچ سکتا ہے۔ پھر کہنے لگے ساہیوال میں ایک حلالہ سینٹر ہے، وہاں کی ماسی جمیلہ نامی خاتون حلالہ کرواتی ہے۔ میرا دل نہیں مان رہا، میرے بچوں کے روتے ہوئے چہرے میرے سامنے تھے۔ ایک ماں میں کملا کر رہ گئی، میری بچی بیمار تھی۔ بھابھی کو بھی میں نے یہ کہہ کر سنا تھا کہ اپنی بہن کا دوسرا بندوبست کرو۔ میرے پاس اپنا گھر بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، اس لیے میں نے سب کی بات مان لی اور اس کے ساتھ ساہیوال کے حلالہ سینٹر پہنچ گئی۔ عورت کے لیے شاید اس سے بڑی آزمائش اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسرے مرد کے ساتھ ایک پل بھی گزارے۔ میرے لیے ایک لمحہ اذیت ناک تھا۔ مجھے اس شخص کی سنگت کا سوچ کر دل ہی دہلا رہا تھا جس کے ساتھ آج کی رات گزارنی تھی۔ وہ شخص جب کمرے میں داخل ہوا تو پشتو میں کچھ بول رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہ کون ہے، میری آنکھوں سے تو بس آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا تو میں سمٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ میرا دل ایسے تھا جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسلا تھا۔ میں اس وقت صرف خوف کے میری بدحواسی دیکھ کر وہ جو کوئی بھی تھا مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا تم خوبصورت ہو، میں سمجھتا تھا کہ 2 بچوں کی ماں ہے تو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن تم تو حسین ہو۔ وہ ایک 40 سالہ نوجوان تھا، پٹھان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ کہنے لگا میں تو یہ کام ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، چلو تمہارا گھر بس جائے، لیکن تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے کے تم اچھا خاصا پیارا ہے، گورا بھی ہے۔ میری یہ حالت تھی کہ دل سینہ شگاف کر کے باہر ہی نکلے آئے۔ اس نے میرے ہاتھ اس بار بڑی مضبوطی سے تھاما تھا، لیکن مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ میں اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا حلالہ کیسے ہوگا، دیکھو ہم تمہارا شوہر ہے، ایک دن کا صحیح لیکن ہوں تو تمہارا شوہر ہی۔ میں نے ایک بار پھر اس کے چہرے کی جانب غور سے نہیں دیکھا۔ میری وہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی، حالانکہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت نرمی والا معاملہ کیا تھا، مجھے مفت کا مال سمجھ کر استعمال نہیں کیا تھا۔ ایسا ہی رویہ کیا جیسے اس کی بیوی ہوں۔ صبح ہوتے ہی مجھے اس کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار تھا، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کیوں مجھے دیکھے جا رہا تھا، اس کی نظریں میری جان نکالے ہوئے تھی۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگا بات سنو، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، ہمارے پٹھانوں میں طلاق نہیں دی جاتی، اب تم ہماری غیرت ہو۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا میرے میاں نے ماسی جمیلہ سے بات طے کی تھی، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کہنے لگا ماسی جمیلہ کون ہوتا ہے؟ بات طے کرنے والا۔ مجھے تم پسند آ گیا ہے، ہم خوش ہیں، تم نے بھی ہم سے رضامندی سے نکاح کیا ہے۔ پھر حلالہ ایسے نہیں ہوتا جیسا ماسی جمیلہ کہتی ہیں، وہ سب زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ایک مولوی کو کہتے سنا تھا کہ اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کر کے تعلق قائم کرو تو وہ زنا ہے۔ میں تمہیں بیوی سمجھ کر نکاح کیا تھا، تم مجھے پسند آ گیا ہے، اس لیے ہم کو طلاق نہیں دے سکتا۔ مجھے لگا میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ میں اس کے سامنے رونے لگی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا وہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے، اب تم پٹھان کی بیوی ہو اور ہماری بیوی ہماری غیرت ہوتا ہے، ہم یہ تو مر جاتا ہے یا مار ڈالتا ہے، اپنی غیرت کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہوتا تھا اصل میں جب اس شخص کے گریبان پکڑ کر اسے غصے سے پکارا کہ تم میری بیوی کو ابھی طلاق دے دو،
उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। कहने लगा, तुझे जान से मार डालूंगा अगर अब मेरी बीवी को अपना बीवी कहा तो। हलाला सेंटर में एक तमाशा सा लग गया। पिस्तौल देखकर हम सब काम सो गया। ये पता था कि वह पठान 1 मिनट भी गोली चलाने से पहले सोचेगा नहीं। वो मुझे अपने साथ ले गया, मेरा ख्याल भी रखता था, मेरे साथ रवैया भी अच्छा रखता था, अपने घर वालों के मेरे खिलाफ भी बोलने नहीं देता था। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती, जो हर वक्त अपने बच्चों में अटका रहता था। मेरी दूसरी शादी को 3 साल गुजर गए। वो एक अच्छा इंसान था। मेरी एक बेटी भी है, वो मेरा बहुत ख्याल भी रखता है। हलाला वाकई कोई मजाक नहीं है, न ही तलाक कोई छोटी सी गलती है जिसे मामूली समझकर करते हैं और औरत को हलाले के नाम पर किसी की एक रात की बीवी बना दे। ये बात शायद मुश्ताक को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मुझे अब भी अपने बच्चे याद आते हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि मुझे मुश्ताक का ख्याल नहीं आता, क्योंकि उसकी मोहब्बत अगर सच्ची होती तो मुझे एक बार मेरा शौहर बहुत अच्छा साबित हुआ। वो मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने भी ले गया था। भाई भाभी एक बार हमारे घर आए थे, उन्हें भी मेरा शौहर बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मेरे और मेरे शौहर की एक बेटी होने के बाद मुझे अपने पहले बच्चे बहुत याद आते थे जो मुश्ताक के पास हैं।